واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العزت کے لیے۔ درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات گرامی پر۔ سورہ کہف میں اللہ رب العزت آخری آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے اعلان کر دیجئے کہ میں تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، ایک آدمی ہوں۔ فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کے پیغامات وحی کی صورت میں نازل کیے جاتے ہیں۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو جو شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کل قیامت کے دن ملنے کا امیدوار ہے، جنت میں جانا چاہتا ہے، نیکیاں اجر و ثواب کا حصول چاہتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، تو اسے چاہیے کہ نیک اور اچھے اعمال کرے، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائے۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اللہ رب العزت کی ہی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سوا جتنے معبودان باطلہ موجود ہیں ان کی عبادت سے بچنا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس چیز کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے کہ جو عبادت اللہ کے لیے کی جا رہی ہے وہ ریاکاری سے، دکھلاوے سے بھی محفوظ رہے، یعنی عبادت صرف اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہی کی جانی چاہیے۔ سنن نسائی میں اس کا ایک مفہوم موجود ہے۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلتا ہے، اپنی جان کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے، شہید ہو جاتا ہے، اور اس کی دو نیتیں موجود ہیں۔ ایک نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اپنی جان کو قربان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کا دین سر بلند ہو جائے، اللہ رب العزت راضی ہو جائے، اور ساتھ میں دوسری نیت یہ بھی موجود تھی کہ دنیا والے، علاقے والے، شہر والے، عزیز و اقارب، رشتہ دار بھی میری تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں کہ کتنا بہادر تھا، اپنی جان کو جو سب سے قیمتی شے ہوا کرتی ہے اسے اللہ کی راہ میں قربان کر گیا۔ دو نیتیں موجود ہیں، اللہ کو راضی کرنا بھی، لوگوں سے بھی ناموری حاصل کرنا، یہ بھی اس کی مطلوب تھا۔ تو اب اس شخص کے لیے کیا ہے، کیا اسے اجر و ثواب ملے گا، اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، لا شیء لہ، ایسے شخص کے لیے کوئی اجر و ثواب موجود نہیں۔ پوچھنے والے نے دوبارہ پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور سے سوال سن لیجئے، شاید کوئی راہ نکل آئے، کیونکہ جان بھی قربان کی ہے، عظیم ترین عبادت کی ہے، جہاد کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا لا شیء لہ، تیسری مرتبہ پوچھا، یہی فرمایا لا شیء لہ، ایسے شخص کے لیے جو اپنی عبادت کرنے کے ساتھ، اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں سے بھی شہرت طلب کرتا ہے، اور اس کا ارادہ ہوتا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو جائے، لوگوں میں نام ہو جائے، کوئی سی بھی عبادت انسان کر لے، اگر یہ نیت شامل ہو جائے تو لا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر و ثواب موجود نہیں۔ سنن ترمذی میں یہ واقعہ موجود ہے۔ شفیع الازبعی ایک تابعی ہیں، مدینۃ المنورہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے کسی شخص کو گھیر رکھا ہے، ہجوم لگا ہوا ہے۔ قریب پہنچے اور قریب پہنچنے کے بعد
لوگوں سے سوال کرتے ہیں، دریافت کرتے ہیں کہ لوگوں کیا ماجرا ہے، یہ کون شخص ہے، کیوں اسے گھیر رکھا ہے؟ لوگ بتاتے ہیں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، ان سے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ، آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنا دیجئے جسے آپ نے نہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہو بلکہ اسے سمجھا بھی ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم القدر صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ روایات بیان کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں میں تم سے وہ حدیث ضرور بیان کرتا ہوں۔ حدیث بیان کرنے کا ارادہ کیا، غشی طاری ہو گئی، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش آیا کچھ دیر کے بعد، کہتے ہیں میں تم سے وہ حدیث بیان کرتا ہوں۔ حدیث بیان کرنا چاہی، دوبارہ سے بے ہوشی طاری ہو گئی۔ 3 مرتبہ یہی کیفیت طاری ہوئی، اور جب تیسری مرتبہ پانی وغیرہ ڈال کے انہیں ہوش میں لایا گیا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا اور اس حدیث کو سمجھا بھی ہے۔ حدیث کا سننا اور ہے، اور حدیث کا سمجھنا ایک الگ چیز ہے۔ دونوں چیزیں ایک ہی وقت میں موجود ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کیا جا رہا ہوگا، اس موقع پر 3 قسم کی صفات والے اشخاص کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان کا حساب لیا جائے گا، ان کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ اپنی جہنم کی آگ کو بھڑکائیں گے۔ ان میں سے پہلا شخص کون ہوگا؟ اکثر لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں، اسے یاد بھی کر چکے ہیں، لیکن اس حدیث کو شاید سمجھ نہیں سکے جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا۔ فرماتے ہیں پہلا وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرمایا تھا، قرآن مجید کا قاری تھا، اللہ کی کتاب کو، حدیثوں کو جاننے والا تھا، لیکن دنیا میں اس قرآن کو سیکھنے کا، اس حدیث کو سیکھنے اور سکھانے کا مقصد اس کا یہ تھا کہ لوگ اسے بہت بڑا عالم دین کہیں، مفتی کہیں، اچھا قاری کہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوگا، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اے میرے بندے بتا دنیا میں کیا اعمال کر کے آیا ہے؟ اللہ سے کہے گا پوری زندگی قرآن و سنت سیکھنے اور سکھانے میں لگا دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو جھوٹ کہتا ہے، دین کا علم تو نے اس لیے حاصل کیا تھا تاکہ لوگ کہیں بڑا قاری ہے، بڑا خطیب ہے، بڑا عالم ہے، بہت بڑا واعظ ہے، دنیا میں تیری شہرت ہو چکی ہے، آج میرے پاس کوئی اجر و ثواب موجود نہیں، اور اسے اٹھا کے اللہ تعالیٰ اپنی جہنم میں داخل فرما دے گی۔ دوسرے نمبر پر جسے مال و دولت سے نوازا ہے، اس سے بھی یہی سوال کیا گیا، وہ بھی یہی جواب دے گا اے اللہ تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راہ میں خرچ کر کے آیا ہوں۔ کہا جائے گا تو بھی جھوٹ بولتا ہے، مال خرچ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں تیری شہرت ہو جائے، وہ شہرت دنیا میں ہو چکی، تیرے لیے کوئی اجر و ثواب موجود نہیں، جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر شہید کو پیش کیا جائے گا، وہ بھی یہی عذر پیش کرے گا، اللہ فرمائیں گے تو بھی جھوٹ کہتا ہے، اس لیے تو نے جہاد کیا تھا، لوگوں میں تیری بہادری کے چرچے ہو جائیں، دنیا میں تیری شہرت ہو گئی، آج کوئی اجر و ثواب موجود نہیں، اسے بھی جہنم کا ایندھن بنا دیا جائے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب یہ حدیث معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھی گئی، بیان کی گئی، تو معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا رونے لگے، بکاء شدیدہ، روتے روتے ان کی حالت غیر ہونا شروع ہو گئی، اور ان کا جو سپاہی، جو چوکیدار موجود ہے، وہ بیان کرتا ہے کہ اتنا روئے ہمیں ایسا لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ امیر معاویہ اس دنیا سے ہی کوچ کر جائیں۔ ہوش میں آتے ہیں، افاقہ ہوتا ہے، لوگ ان سے پوچھتے ہیں، اور امیر معاویہ آگے سے کہتے ہیں لوگوں یہ تو وہ لوگ تھے جن کے پاس چوٹی کے اعمال موجود تھے، اللہ کے دین کا علم موجود تھا، جس کے پاس مال و دولت بھی موجود تھا، جہاد جیسی عظیم عبادت کر کے آیا ہے، لیکن ریاکاری شامل ہونے کی وجہ سے اللہ نے جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ تو جو لوگ جن کے پاس نیکیاں ہی موجود نہ ہوں، جن کے پاس اللہ کی فرما برداری کے کام ہی موجود نہ ہوں، ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسا سلوک فرمائیں گے؟
یعنی اپنے آپ کو بھی وہ ان لوگوں میں شمار کر رہے ہیں کہ جن کے پاس نیکی نام کوئی چیز موجود نہیں۔ اللہ رب العزت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبل عملا الا ما اخلص له وابتغي به وجهه، اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی ایسے عمل کو ہرگز قبول نہیں فرماتے کہ جس عمل میں ریاکاری شامل ہو جائے۔ اللہ صرف اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وَابْتُغِيَ بِهِ وَجْهَهُ، جو صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اخلاص کے لیے اس کے ساتھ کیا جائے، وہی نیکی، وہی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول کی جاتی ہے۔ اور انسان کی نیت کا اس کے اعمال کی قبولیت کے لیے بہت گہرا اثر موجود ہے۔ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث ہمیں زبانی یاد ہے۔ ہر عمل کا اس کے قبولیت کا دار و مدار انسان کی اچھی یا بری نیت کے اوپر موجود ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم ایک غزوے کے اندر موجود ہیں، جہاد کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر ہم سے فرمایا ان بالمدینۃ اقواما، اے میرے صحابہ، مدینہ کے اندر کچھ ایسے میرے صحابہ موجود ہیں، ما سلکنا وادیا ولا شیبا الا وهم معنا، ہم جس وادی سے گزر رہے تھے، جس نشیب و فراز سے گزر رہے تھے، مدینہ میں ہونے کے باوجود وہ میرے صحابہ اجر و ثواب میں ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک ایک قدم اٹھانے کا ثواب ان مدینہ میں رہنے والے صحابہ کو برابر مل رہا ہے۔ صحابہ حیران ہو گئے، پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ مدینہ میں وہ مشقتیں انہوں نے برداشت نہیں کی جو ہم نے کی ہیں، تو کیسے اجر و ثواب حاصل ہو گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حبسہم العذر، ان لوگوں کو عذر نے مجبور کر لیا تھا، روک لیا تھا۔ وہ جہاد تو کرنا چاہ رہے تھے، ہمارے ساتھ آنا چاہتے تھے، لیکن مال نہ ہونے کی وجہ سے، اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ شریک سفر نہ ہو سکے، لیکن ان کی نیت کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اسی وجہ سے ان کی نیت کا اجر و ثواب اللہ نے عطا فرما دیا ہے۔ ایک ایک قدم کا انہیں مدینہ میں رہتے ہوئے ثواب اللہ نصیب فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مزید فرما رہے ہیں من سأل اللہ شہادہ، جو شخص بھی اپنے گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے شہادت کی دعائیں مانگتا ہے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرما دے، اپنی دعاؤں میں ان الفاظ کو شامل کر لیتا ہے، تو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں لیکن وہ دعا سچے دل سے ہونی چاہیے۔ فرمایا بصدقن، صدقی نیت کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے، بلغہ اللہ منازل الشہداء، اللہ تعالیٰ اسے شہیدوں کے درجات تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ، چاہے وہ اپنے بستر پر کسی بیماری کی وجہ سے ہی فوت کیوں نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اسے شہادت کے اس عظیم مرتبہ پر پہنچا دیتے ہیں، وہی اجر و ثواب نصیب ہو جاتا ہے جو ایک شہید کو اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ یہ انسان کی نیت کا، اس کے اعمال کی قبولیت کے لیے، نیکیوں اور اجر و ثواب کے لیے انتہائی گہرا اثر موجود ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من اتا الی فراشہ، جو بندہ بھی چاہے مرد ہے یا عورت رات کو سونے کے لیے جب اپنے بستر پر آتا ہے فغلبتہ نومہ، اور سونے سے پہلے ارادہ یہ ہے کہ میں رات کے وقت اٹھ کے اللہ کو راضی کروں گا، تہجد کی نماز پڑھوں گا، اور تہجد کی نماز اللہ کے نیک لوگوں کا شعار ہوا کرتا ہے، یہ سوچ کر بستر پر آیا لیکن دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھ نہ کھل سکی، اور جب اس کی آنکھ کھلی، بیداری ہوئی تو فجر کی اذانوں کا وقت تھا، وہ رات کا وقت نکل گیا جو تہجد کا وقت ہوا کرتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَلَهُ مَا نَوَى، اس انسان کو اس کی نیت کرنے کی وجہ سے تہجد کا مکمل ثواب نصیب ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ نَوْمُهُ صَدَقَةٌ مِّن رَبِّهِ، اور جو اس نے رات بھر نیند کی حالت میں گزاری ہے یہ اللہ کی طرف سے صدقہ بن گیا کہ تیری تھکاوٹ بھی دور ہو گئی اور تیری نیت کرنے کی وجہ سے تجھے اس کا اجر و ثواب بھی نصیب ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ دنیا میں 4 قسم کے اشخاص موجود ہوا کرتے ہیں،
اور فرمایا پہلے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جسے اللہ رب العزت نے مال و دولت بھی سے بھی نوازا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے دین کا علم بھی عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ شخص سب سے بہترین انسان ہے کہ اللہ کے دین کے علم کے مطابق اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری اس کے اندر موجود ہے، اور جو مال و دولت اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، غریبوں مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ شخص سب سے بہترین انسان ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہ شخص ہے جسے اللہ رب العزت نے علم تو عطا فرمایا ہے لیکن مال و دولت کی نعمت سے محروم رکھا ہے، لیکن یہ عالم باعمل اللہ سے ڈرنے والا شخص سوچتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال و دولت موجود ہوتا تو میں بھی پہلے شخص کی طرح اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا اور وہی اجر و ثواب حاصل کر لیتا جو اللہ تعالیٰ اس مالدار عالم کو عطا فرمائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی بہترین نیت کی وجہ سے، اچھی سوچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بھی وہی اجر و ثواب نصیب فرماتے ہیں جو ایک مالدار عالم کو عطا فرما رہے ہیں۔ مال اس نے خرچ نہیں کیا لیکن نیت کی وجہ سے اسے وہ مال خرچ کرنے کا اجر و ثواب نصیب ہو گیا۔ تیسرے نمبر پر وہ شخص ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دین کے علم سے محروم رکھا ہے، وہ جاہل انسان ہے لیکن مال و دولت کی بہتات موجود ہے، کثرت سے مال موجود ہے، اور وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اپنے اس مال و دولت کو اللہ کی نافرمانی کے کاموں میں خرچ کرتا ہے، گناہوں کے کاموں پر خرچ کرتا ہے، اسراف کرنا وہ نظر آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان سب سے بدترین انسان ہے۔ فرمایا چوتھے نمبر پر وہ انسان ہے نہ تو اس کے پاس علم موجود ہے نہ ہی اس کے پاس مال موجود ہے، لیکن نیت اور ارادہ یہ ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال و دولت ہوتا تو میں بھی اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرتا، گناہوں کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کی بری نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اسی مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہ جو اپنے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے والا ہے۔ آخر میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپس میں بیٹھے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، مجمع لگا ہوا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں لوگوں کو آگاہی فراہم کر دی تھی کہ سب سے بڑا فتنہ جب سے اللہ نے دنیا بنائی ہے قیامت تک اس سے بڑا فتنہ اور کوئی پیدا نہیں کیا گیا۔ اسی بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ یہی سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لائے، صحابہ کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں کیا بات ہے، تم کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ بتایا دجال کے بارے میں، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کیا میں تمہیں دجال سے بھی بڑے فتنے کے بارے میں نہ بتا دوں؟ کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک الخفی، یہ چھپا ہوا جو شرک ہے یہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر بھی بڑا فتنہ ہے۔ اور شرک الخفی ابتدا میں جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کا یہی مطلب ہے کہ یہ شرک خفی ہے۔ انسان کوئی بھی عبادت، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی اچھا عمل اللہ کو راضی کرنے کے ساتھ ساتھ کسی کو دکھلانے کے لیے، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے وہ کر لے تو یہ شرک الخفی ہو جایا کرتا ہے۔ یہ دجال کے فتنے سے بڑھ کر بھی بڑا فتنہ ہے، کیونکہ انسان ایک تو بندہ بے نمازی ہے، ایک تو بندہ روزے نہیں رکھ رہا، اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہے، اس کا معاملہ تو الگ ہی ہے۔ لیکن ایک شخص نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن ہر نیکی میں کسی کو دکھلاوا بھی مطلوب ہو جاتا ہے، تو نیکی کرنے کے بعد بھی کل قیامت کے دن اجر و ثواب سے محروم ہو جائے تو اس شخص سے بڑھ کر بد نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ لہذا الا للہ الدین الخالص، یہ دین کو، یہ اعمال کو، نیکیوں کو اللہ رب العزت کے لیے خالص کر لیجئے۔ جو خالص عبادت ہوگی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگی، وہی کل قیامت کے دن میزان میں تولی جائے گی، اسی کا اللہ تعالی حساب اور کتاب کریں گے، اسی کے مطابق اجر و ثواب دیا جائے گا۔ جس عمل میں بھی
ذرہ برابر بھی ریاکاری شامل ہو جائے، اللہ کی طرف سے اسے رد کر دیا جاتا ہے۔ لا شیء لہ، ایسے انسان کے لیے کوئی بھی اجر و ثواب موجود نہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد